ہاں ہاں، چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے سب کے سب، اکیلا ہو چکا ہوں میں۔ اب مجھے کسی کی بھی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے بند کرو تم سب لوگ اپنے یہ ڈھکو چلے گئے۔ یعقوب نیازی غصے کی شدت سے موبائل پر چیختا ہوا بولا اور اس نے اپنا موبائل دیوار پر زور سے دے مارا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ شور کی آواز سن کر یعقوب نیازی کا وفادار ملازم اس کے کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں میں؟ سب کچھ برباد ہو چکا ہے میرا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے بچے میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میری بیوی مجھ سے رشتہ ختم کر کے چلی گئی، سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے مجھے، پورے خاندان میں شرمندہ ہو چکا ہوں، ذلیل اور رسوا ہو چکا ہوں، صرف اور صرف اس اے سی پی کی وجہ سے۔ اب کسی بھی حالت میں مجھے اس اے پی کی بیوی میرے اس گھر میں چاہیے۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے، رسوا ہونا کسے کہتے ہیں، اس کا ذائقہ وہ اے سی پی بھی چکھے گا۔ صبح ہوتے ہی آدمیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور اے سی پی بہرام عباسی کی بیوی کو اٹھا کر یہاں میرے گھر لے آؤ۔ یعقوب نیازی انتقام کی آگ میں پاگل ہوتا ہوا اپنے ملازم کو حکم دینے لگا۔ اپنے سینے پر ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے بہرام کی نیند ٹوٹی۔ نیند سے بیداری پر اس نے اپنی بیوی کو اپنے بے حد قریب اپنے سینے پر جھکا پایا۔ آج صبح ہوتے ہی اتنی مہربانی کہیں یہ خواب تو نہیں ہے؟ بہرام اس کے اس انداز پر حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ آپ کی دوری مجھے آپ سے بے حد قریب لے آئی ہے، سمجھ لیں کہ اب مہربانیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اینجل بہرام کے چہرے کے قریب آ کر اپنا چہرہ لا کر ایک ادا سے بولی تو بہرام نے اس کو باہوں میں لیتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس پر اپنی شدت لوٹانے لگا، لیکن بہرام نے محسوس کیا اس سے زیادہ جذباتی آج وہ تھی۔ وہ اچانک کی بے تکلفی کا یہ انداز بہرام کو اپنے لیے کچھ نیا سا لگا۔ صرف ایک رات کی دوری یہ رنگ لائی ہے، میں حیران ہوں۔ طویل معنی خیز خاموشی کے بعد بہرام اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹاتا ہوا شرارت بھرے لہجے میں بولا، کیا صرف حیران ہونے میں ہی وقت گزارنے کا ارادہ ہے؟ بہرام نے اس کو کہتے سنا، وہ اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھول رہی تھی۔ بہرام ایک پل کے لیے اس کے لہجے، لفظوں اور انداز پہ غور کرتا ہوا چونکا۔ رات جب میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا تھا تب تم نے مجھے منع کیوں کر دیا، اور پھر اچانک خود سے آنے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ منع کرنے کے بعد ہی تو پچھتائی تھی، پھر چچا جان سے کہا آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، لینے آنا چاہ رہے تھے، میرے بغیر آپ کا ایک رات بھی گزارا نہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے پاس چھوڑ کر آ جائیں۔ اینجل بہرام کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ بہرام اس کی انگلی منہ میں لیتا ہوا چوم کر ایک نظر غور سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا رہی تھی، شرمانے کے بجائے۔ کیا وہ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اینجل معصوم مسکراہٹ، نرم لہجے اور اپنے اوپر جھکے بہرام کے کار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو بہرام اس کے اوپر سے اٹھتا ہوا اس کے برابر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، میں تمہیں پورا غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، کپڑے اتار دو اپنے۔ بہرام نے سوچ سمجھ کر یہ جملہ بولا تو اینجل اس کی بات پر چونکی۔ بہرام نے اس سے تو پہلے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا، شاید وہ حرم سے ایسے ہی۔ اینجل سوچ میں پڑ گئی تو بہرام اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو، کیا آج پہلی بار ایسا بولا ہے؟ بہرام اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتا ہوا بولا تو اینجل بے ساختہ مسکرائی۔ نہیں، وہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے پولیس اسٹیشن جانے کا ٹائم ہو گیا ہے نا، اینجل جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر بہرام پریشان ہونے لگا۔ وہ سسپینڈ تھا اور حرم کا معلوم تھا، مگر اینجل یا کوئی دوسرا یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اینجل نے جب بہرام کو خاموش دیکھا، اس کے موڈ خراب ہونے کے ڈر سے وہ بہرام کے سامنے بیٹھے اپنی شرٹ اتارنے لگی۔ بہرام نے کندھے سے آتے اس کے بالکل پیچھے کی حرم کا روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھومنے لگا۔ اس وقت منہ پر ٹیپ لگنے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بے خیالی میں بہرام نے اس کے شولڈر سے اسٹریٹ نیچے کیا، شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ او بہرام، لو یو سو مچ، اینجل اس کے بے باک انداز پر بولتی اس کی گردن پر جھک گئی۔ بہرام کو تھپڑ یاد آنے لگے جو حرم کے گال میں لگا چکا تھا۔ اس وقت وہ کتنی بے بسی محسوس کر رہی ہوگی جب وہ خود اس سے جیل میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس وقت غصے سے وہ خود بحال ہونے لگا۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے وجود کو حقارت سے اس نے دور دھکیلا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگر اینجل بیڈ کا سرا نہ پکڑتی تو شاید بیڈ سے نیچے گر پڑتی۔ کیا ہوا بہرام؟ اینجل اس کے خطرناک تیور دیکھ کر فوراً اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی، کافی بنا کر لاؤ۔ بہرام بنا تاثر کے اپنی شرٹ پہنتا ہوا بولا۔ اینجل اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی خاموشی سے بنا کچھ بولے کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ بہرام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت ہے؟ دوسری طرف اس کے کال کرنے پر نصرت چچی بہرام سے پوچھنے لگی۔ جی خیریت ہے، کل رات حرم کتنے بجے چچا جان کے ساتھ یہاں پہنچی تھی؟ بہرام الجھتا ہوا نصرت چچی سے پوچھنے لگا۔ تمہارے چچا جا کے ساتھ تھوڑی، وہ تو اکیلی نکل گئی تھی جب میں اور تمہارے چچا نگی کے سسرال میں تھے۔ نصرت چچی کے بولنے پر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ آپ دونوں نگی کے سسرال، مگر کل رات نگی تو آپ لوگوں کے پاس تھی نا؟
کہاں پر کیا مسنگ تھا وہ کڑیاں نہیں ملا پایا، مگر نصرت اس کو ساری باتیں بتاتی ہوئی آخر میں پوچھنے لگی، سب خیریت ہے نا بیٹا؟ حرم ٹھیک ہے؟ ویسے کل پہلی بار اس نے فون پر بہت عجیب طریقے سے بات کی تھی، آج سے پہلے کبھی اس بچی کا ایسا لہجہ محسوس نہیں کیا میں نے۔ دوسری سمت سے نصرت کی بات پر وہ ہوش میں آیا، جی وہ میرے اچانک کال کر کے بلانے پر پریشان ہو گئی ہوگی، آپ زیادہ مت سوچیں۔ بہرام بولتا ہوا کال رکھ رہا تھا، کل رات آخر کیسے وہ غصے میں حرم کو پہچان نہیں پایا تھا۔ اتنے بڑے بلنڈر پر وہ بری طرح پچھتا کر بے چین ہوتا ٹیرس میں چلا آیا اور موبائل پر دوسری کال ملانے لگا۔ ساری رات اس نے جاگ کر ڈرتے اور بھوری کو سوتا ہوا دیکھ کر گزاری۔ سفید رنگ، سفید بھنویں اور بھاری بھرکم جسم والی بھوری کے خوفناک خراٹوں کی آواز اس کے دل میں دہشت پیدا کر رہی تھی۔ کل رات بہرام کا جلاد والا روپ دیکھ کر وہ بہرام سے بھی ڈر گئی تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ کتنے برے طریقے سے، کتنی سختی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آخر وہ اس کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ جیل کی چار دیواری میں بیٹھی ہوئی سے بہرام سے شکوہ کرنے لگی۔ پھر حرم کا دھیان اینجل کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اینجل اس کی جگہ پر موجود تھی، بہرام کے ساتھ، اور بہرام اس کو حرم سمجھ کر آگے سوچ کر ہی حرم کو رونا آنے لگا۔ کیا اب اسے اینجل بن کر ساری زندگی اس چار دیواری میں رہنا ہوگا؟ یہ سوچ ہی حرم کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ کیا سارا خون آج ہی چوس لے گا؟ نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں بھوری نے بولتے ہوئے اپنے ہی بازو پر ہاتھ مار کر اس مچھر کو مار ڈالا جو کافی دیر سے اس کا خون چوس رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بیدار ہو چکی تھی۔ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر حرم ڈر گئی۔ بھوری خود بھی بستر پر بیٹھ کر حرم کا جائزہ لینے لگی۔ کون ہے تو؟ پہلے اس نے حرم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی، پھر کھچڑی جیسے بالوں کو کھجاتے ہوئی حرم سے پوچھنے لگی، حرم، میں حرم ہوں۔ جو باتیں اس نے رات میں رقیہ کے منہ سے بھوری کے بارے میں سنی تھی، اس کی وجہ سے حرم کو سامنے بیٹھی پہاڑ کے وجود رکھنے والی اس عورت کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی بھوری کو اپنا نام بتانے لگی، حرم، کہاں تو چوہیا ہے، ابھی میں تیری گردن دبوچ ڈالوں تو 2 سیکنڈ میں تیری جان نکل جائے گی۔ بھوری حرم سے بولتے ہوئے اپنی بات پر خود کہا مار کر ہنسنے لگی، جبکہ حرم اس کی بات سن کر بری طرح ڈر گئی۔ بھوری بالکل سچ کہہ رہی تھی، وہ سچ مچ کے توانا وجود کے آگے کوئی چوہیا ہی لگ رہی تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ مت ڈر، چل نہیں دبوچتی تیری گردن۔ وہ اتنی دور کیوں بیٹھی ہے؟ یہاں قریب آ کر بیٹھ میرے پاس۔ بھوری حرم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھوری کے جاگنے پر دیوار سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں یہ ٹھیک ہوں۔ بھوری کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر حرم اس کی آفر ٹھکراتی ہوئی بولی۔ ویسے بھی بقول رقیہ کے اس کو 2 دن سے انجیکشن نہیں لگائے گئے تھے، تو بھوری کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر بھوری اس پر حملہ کر دیتی تو اس کو یہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھوری کو انکار کر رہی ہے تو؟ بھوری کو یہاں؟ حرم کے انکار کرنے پر بھوری کی شکل کے زاویے بگڑ کر مزید بھیانک ہو گئے۔ بھوری نے قریب رکھا کولر پر اسٹیل کا گلاس اٹھا کر حرم کو مارا جو اس کے پاؤں پر زور سے لگا۔ وہ گلاس لگنے سے نہیں بلکہ بھوری کے خوف سے رونے لگی۔ بھوری کے پاؤں ڈالی بیڑیاں اگر بھوری چاہتی تو اپنی طاقت سے آرام سے توڑ سکتی تھی۔ حرم روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھوری کے حکم پر اس کے پاس جانے لگی۔ چل بیٹھ جا۔ بھوری جو خود پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی حرم کو اپنے پاؤں کے پاس اشارہ کرتی ہوئی بیٹھنے کا بولنے لگی۔ حرم اس کی بات مانتے ہوئے بھوری کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ باپ کہاں ہے تیرا؟ بھوری حرم کو دیکھتے اسے پوچھنے لگی۔ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ حرم سانس روکتے ہی بھوری کا جواب دینے لگی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں نہائی تھی۔ حرم سے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ تیرا باپ کو قبر سے نکال کر میرے پاؤں میں دبائے گا؟ یوں گھور کیوں رہی ہے ابھی؟ تیرے دونوں دیدے نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی، چل دبا میرے پاؤں۔ بھوری کے بولنے پر حرم کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں احتیاط سے دبانے لگی، کیونکہ بھوری کی پنڈلیوں پر جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ کے نشانات موجود تھے۔ ہل کم، دبا زیادہ، جان نہیں ہے تیرے اندر؟ بھوری کرجدار آواز میں چیخی تو حرم اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتی ہوئی بھوری کی پنڈلیاں دبا رہی تھی جو اس کے ہاتھوں میں مشکل سے ہی آ پا رہی تھی۔ یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے تجھے؟ بھوری حرم کو غور سے دیکھتی اسے سوال پوچھنے لگی۔ میرا شوہر، جواب دیتے ہوئے حرم کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا۔ کل رات والا منظر یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کیا ہراپن کیا تو نے اس کے ساتھ جو وہ تجھے یہاں چھوڑ گیا؟ بھوری اس کا سب سے سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حسین تو بڑی ہے، کیا پیار نہیں تھا تیرے شوہر کا تجھ سے؟ بھوری کے سوال پر اسے مزید رونا آنے لگا۔ تب بھوری نے آگے بڑھ کر حرم کے بالوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف کے مارے حرم کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ تیری خوبصورتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دیکھ تیرا شوہر بھی تجھے یہاں چھوڑ گیا۔
اب اس کے لیے آنسو مت بہا۔ واہ یہ تیرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، دکھا ذرا کھول کر انہیں۔ بھوری خود حرم کے بالوں کو کھول کر بکھیر دیے، زور زور سے قہقہے لگانے لگی، جبکہ حرم ڈر اور خوف کے مارے رونے لگی۔ اے چوہیا میری بات سن، یہ جو تیرے بال ہیں نا، بھوری کا دل آ گیا ہے ان پر، انہیں میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ بھوری کی بات سن کر حرم کا رونا بند ہو گیا۔ وہ خوف سے بھوری کو دیکھنے لگی جو بستر کے نیچے چھپا ہوا بلیڈ نکال رہی تھی۔ حرم جلدی سے اٹھ کر بھوری کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے بھوری نے حرم کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا اور جناتی قہقہے لگانے لگی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ بھوری پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا، وہ لازمی بلیڈ اس کے بال کاٹنے والی تھی۔ حرم اس کی گرفت سے تڑپنے لگی۔ بھوری چھوڑ دو اس کو۔ اس سے پہلے بھوری حرم کے بالوں کی موٹی سی لٹ بلیڈ سے کاٹتی، رقیہ لاک اپ کھول کر اندر آئی، بھوری سے بولی۔ بھوری نے رقیہ کو دیکھ کر حرم کو چھوڑتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا تو رقیہ کے ساتھ آتے دو کانسٹیبل نے بھوری کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ بھوری کی گالیوں کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ حرم یہ خوفناک منظر دیکھ کر رونے لگی۔ یہاں مت بیٹھو بی بی، اے سی پی صاحب کا فون آیا ہے، وہ لینے آنے والے ہیں تمہیں۔ یہ بتاؤ بھوری نے تمہیں مارا تو نہیں؟ جلدی سے نکلو یہاں سے۔ رقیہ حرم کو اٹھاتے ہوئے اس کا فکر کرتے ہوئے پوچھنے لگی اور اسے علاقوں سے باہر لے گئی۔ حرم شکر ادا کرنے لگی کہ بہرام کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غلط فہمی میں یہاں چھوڑ گیا ہے حرم کو۔ یہاں ٹیرس میں کیوں آ گئے بہرام؟ اینجل اپنا اور اس کا کافی کا مگ ٹیرس میں آتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ میں یہاں ٹیرس میں کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ بہرام اسمائل دیتا ہوا اینجل کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اینجل کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ لیتا اینجل کو محسوس ہوا جیسے وہ حرم کے ساتھ نہیں اسی سے کہہ رہا ہو۔ بہرام کافی کی سپ لیتا مگ کو دیوار پر رکھتا ہوا اینجل کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اینجل کے ہاتھ سے بھی اس کا مگ لے لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ بہرام اینجل کا مگ کارنر پر رکھتا ہوا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا۔ پیارے کب نہیں لگتے؟ میں اب ایک پل کے لیے بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی بہرام، اینجل سچائی بیان کرتی ہوئی بولی اور اپنا سر اس نے بہرام کا سینے پر رکھ دیا۔ اینجل نے محسوس کیا تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم کی بنسبت بہرام کا منہ ٹھیک ہو چکا تھا، جس پر اینجل خود بھی ریلیکس ہو گئی۔ اور میرے پاس رہنے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، ہے نا؟ بہرام کو اس نے بولتے سنا تو اپنا سر بہرام کے سینے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی اینجل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اینجل کو اس کی بات سے کچھ شک سا گزرا تو بہرام نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اونچا اٹھا لیا۔ میری جان، میں اپنے لیے تمہاری محبت آزمانا چاہتا ہوں۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا مجھ سے محبت کرنے کی خاطر تم کس حد تک جا سکتی ہو؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار پر بٹھا دیا۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینجل 5ویں منزل سے نیچے دیکھنے لگی تو اونچائی سے نیچے دیکھتے ہوئے چکر آنے لگے۔ وہ گھبرا کر بہرام سے بولی، پہلے بتاؤ نا تم مجھ سے محبت کرنے کی خاطر کیا کر سکتی ہو؟ بہرام ضدی لہجے میں اینجل کے بہت قریب کھڑا سے پوچھنے لگا۔ یہ بات میں نیچے اتر کر بھی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اینجل نے بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار سے نیچے اترنا چاہا، مگر بہرام نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے جھک کر اینجل کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے دیوار سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ویسے ہی اینجل کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اینجل خوف کے مارے زور سے چیخی، اس کے دونوں پاؤں بہرام پکڑے ہوئے تھا، جس کی مدد سے الٹی ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم محبت کی خاطر کس حد تک جا سکتی ہو۔ آرام سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو، مگر اسے محبت نہیں خود غرضی کہتے ہیں اینجل۔ تم مجھ سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، تم صرف اور صرف دھوکہ دے سکتی ہو، دھوکے باز عورت ہو تم۔ بہرام غصے میں اینجل سے بولا تو اینجل سمجھ گئی وہ اسے پہچان چکا تھا، وہ اس سے صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا تھا۔ بہرام پلیز، مجھے خوف آ رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھ پر رحم کرو، تمہیں حرم کی قسم، پلیز مجھے چھوڑنا نہیں۔ یوں الٹا لڑکے نیچے دیکھتے ہوئے اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ وہ بہرام سے التجا کرنے لگی، تبھی بہرام نے اسے اپنی جانب کھینچا تو بہرام کو شولڈر سے پکڑتی ہوئی وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتی خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ بچ گئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب بہرام نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تو تکلیف کے مارے اینجل کے منہ سے سسکی نکلی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اس لیے بچایا کہ تم سے حرم کا پوچھ سکوں۔ حرم اس وقت تمہاری قید میں نہیں بلکہ میرے پاس موجود ہے۔ تمہیں بچانے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری بار میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ تم سے میرا رشتہ جڑا رہے اور میں تمہیں موت دے دوں۔ پہلے میں اپنے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہٹاؤں گا، پھر تمہیں طلاق دینے کے بعد تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے تمہیں مار دوں گا، اور اب کی بار میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ اگر تم دوسری بار بھی بچ گئی تو میرے پاس آنے کے بجائے خود اپنے آپ کو مارنا پسند کرو گی۔ بہرام اینجل سے بولتا ہوا اسے بالوں سے پکڑ کر ٹیرس سے بیڈ روم میں لے آیا اور زور سے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ خود وہ ہاتھوں میں موٹے چمڑے کی بیلٹ پکڑ کر اینجل کے سامنے آیا تو اینجل بہرام کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر بیڈ سے اٹھی۔ میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی بہرام، اس بیلٹ سے تم مجھے مارو اور اتنا مارو کہ میری کھال تک ادھیڑ دو، میں اب تک نہیں کروں گی۔ تم اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو نا مجھ پر، یہ سزا میرے گناہ کے آگے کچھ بھی نہیں، تو مجھے سخت سے سخت سزا دو، مگر پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینو۔
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے اپنا تعلق مت ختم کرنا۔ میں جانتی ہوں میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں ہوں، بہت گنہگار لڑکی ہوں میں، تمہاری نگاہ میں رہ کر تم سے وفا نہیں نبھا سکی، تم پر اپنے ہاتھوں سے گولی چلاتے ہوئے مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تم سے دوری نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ حرم کی جگہ یہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف تمہارے قریب آنا تھا، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے، اور تمہارے پاس آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا میرا۔ بہرام میں بہت بری ہوں، بہت گنہگار ہوں، تمہاری مجرم ہوں، مگر تم دیکھو تمہارے چلنے والی گولی بھی میرے دل کو چھو نہیں پائی۔ تمہارا ہی گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ مجھے بچا گیا۔ تم حرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، بے شک اسی کے ساتھ رہو، مگر مجھے اس رشتے سے آزاد مت کرنا۔ اینجل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آخر میں نیچے بیٹھ گئی۔ نیچے بیٹھ کر بہرام کا پاؤں پکڑتی ہوئی رونے لگی۔ تب بہرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیلٹ پر گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا بیلٹ کو دور پھینک کر بازو سے پکڑتا ہوا اینجل کو اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کل رات میں تمہارے گھر پر حرم کو تو نہیں پہچان پایا، مگر تمہاری خصلت میں اچھی طرح جان چکا ہوں۔ یہ ندامت، شرمندگی اور آنسو دکھا کر تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ تم وہ لڑکی ہو، اگر 10 بار بھی مر کر میرے سامنے دوبارہ زندہ ہو جاؤ، میں تب بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس گندے وجود سے۔ میں اس وقت حرم کو لینے جا رہا ہوں، اسے یہاں لا کر اس کے سامنے تمہیں طلاق دے کر پھر میں تمہیں یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنے کے جرم میں تمہیں اریسٹ کرواؤں گا، اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ کر۔ میں اپنے نام کو زندگی بھر کے لیے بدنام نہیں کرنا چاہتا، سنا تم نے؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ کی رنگ اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا خود حرم کو لینے کے لیے نکل گیا۔ اینجل چاہتی تو بہرام کے جانے کے بعد آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتی تھی، مگر وہاں سے بہاتی ہوئی بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ شاید یہی اس کی سزا تھی کہ بہرام اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا۔ کہاں ہے حرم؟ وہ اس وقت انسپکٹر فرحت کے سامنے کھڑا بے چینی سے اس سے حرم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، جب آپ کا فون آیا تھا میں نے فوراً ہی ان کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا، آئیے میں آپ کو خود ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ انسپکٹر فرحت بہرام کے چہرے کے تاثرات جانتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے؟ کوریڈور میں سے انسپکٹر فرحت کے ساتھ چلتا ہوا بہرام انسپکٹر فرحت سے پوچھنے لگا۔ کل کتنی بری حالت میں حرم کو یہاں لایا تھا، نہ تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، نہ ہی تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر، تماچوں کے نشان سے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بالوں میں وہ حرم کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ رات سے اب تک نہ جانے اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو چکا ہوگا۔ بہرام شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ آپ بے فکر رہیں، انہیں آپ کے آرڈر پر لاک اپ کیا گیا تھا، لیکن ان پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ اے سی پی صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی۔ انسپکٹر فرحت ایک کمرے کے آگے رکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام جان گیا وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ یس، شی از مائی وائف، بہرام آہستہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر فرحت ہونک بنی، بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہی روم ہے، میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے چہرے پر حیرت زدہ اٹھتی انسپکٹر فرحت کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ بولا تو انسپکٹر فرحت سر ہلا کر سلوٹ کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہرام ہمت جمع کرنے لگا کہ کمرے میں جا کر حرم کا سامنا کر سکے۔ لو یو ڈارلنگ، لو یو سو مچ۔ بہت پہلے اسی بیڈ پر اس کے بے حد قریب بہرام کے بولے گئے جملے اینجل کو یاد آنے لگے تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے اس نے خود اپنے شوہر کو نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے۔ بہرام کا بولا گیا جملہ یاد کر کے وہ بیٹھ کے کام سے سر ٹکا چکی تھی۔ وہ بھلا کیوں اس سے محبت کرتا یا اسے معاف کر دیتا؟ اس نے خود ہی اپنے شوہر کے آگے اپنے آپ کو 2 کوڑی کا قرض چھوڑا تھا۔ بہرام کو حرم کے ساتھ خوش دیکھ کر آخر وہ کیوں تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، جب اس سے بڑھ کر تکلیف وہ خود بہرام کو دھوکے بازی کی صورت میں دے چکی تھی۔ جب بہرام کا معلوم ہوا ہوگا اس کی عزت وہ کسی غیر مرد کے بستر پر لٹا رہی تھی، اس وقت بہرام کس قسم کی اذیت میں مبتلا ہوا ہوگا۔ آج اسے بہرام کی تکلیف، اذیت اور قرب کا اندازہ ہو رہا تھا تو آج اینجل کو اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ حرم کا موبائل اٹھاتی ہوئی اس میں بہرام کی تصویر دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں بہرام ناراض دکھ رہا تھا۔ شاید یہ تصویر بہرام نے حرم کے اصرار پر اسے لینے کی اجازت دی ہوگی۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں صاف کردار کی بیوی ملے، اینجل تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، حرم تمہارے لیے بنی ہے، وہی اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارو، وہ حق رکھتی ہے تمہاری محبت کا۔ بہرام کی تصویر دیکھتی ہوئی اینجل بولی تو اسے اچانک فائر کی آواز آئی، جس کے بعد لاؤنج میں الارم بجنے لگے۔ اینجل جلدی سے بیٹھ اٹھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اب فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔